بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ۔ عمر تو بن کے آقا کی دعاؤں کا ثمر آئے، عمر آئے سرکار دو جہاں کے ارمان برائے۔ اور آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے RBQ TV اپنی چھٹی نشست میں داخل ہو چکا ہے۔ 7 روزہ خراج ہے حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دویم امیر المؤمنین غیظ المنافقین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں، اور آج ہم حضرت سیدنا عمر کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کی جو خدمات ہیں۔ دیکھیں آج کل اگر ہم انہیں پولیٹیکلی دیکھیں یا معاشی طور پر دیکھیں یا کسی سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ قواعد و ضوابط یا روشن اصول دیکھیں، رہنما اصول دیکھیں کہ جن کی نظیر آج انہی لوگوں میں ملتی ہے کہ جو کہ آگے نکل گئے ترقی کی دوڑ میں، تو وہاں آپ کو عمر لاء کی روشنی نظر آئے گی، اس سے اکتساب جاری نظر آئے گا، یعنی عمر لاء۔ یہ وہ لوگ جو اغیار ہیں، بات کرتے ہیں ریسپیکٹفلی، بات کرتے ہیں، ریگارڈ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، تو کیوں نہ پوری امت مسلمہ ٹریبیوٹ پیش کرے اور سلام پیش کرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم نامور مقتدر علماء مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ حضور آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مفتوحہ علاقے جنہیں آپ نے فتح کیا، ان تمام تر علاقوں میں، یعنی ہم اگر IR کی اسٹریٹجی میں بات کریں، یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اس میں جتنی نو آبادیات ہوئیں یا جتنے علاقے فتح کیے جن طاقتور ریاستوں نے، تو وہاں تو مغلوب جو تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور غالب جو چاہا کرتا رہا۔ حضرت عمر کی اگر میں بات کروں تو آپ نے اپنے جو مفتوحہ علاقے تھے وہاں شخصی آزادی کے لیے یا اس طرح کے تحفظات کے لیے کیا کام کیا، ایک فرد کی آزادی کے لیے اور اس کی حیثیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، جتنا بھی ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ عالم کے اندر جب بھی ہمیں کوئی فاتحین نظر آتے ہیں جو فتح کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملت کے ساتھ ہو، کسی بھی قوم کے ساتھ ہو، ایک ابھی ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتگان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے سوا بقیہ کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ عالم میں جب بھی آپ کو فاتحین نظر آئیں گے تو فاتحین جہاں کہیں گئے ہیں تو جا کر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے فساد ہی برپا کیا ہے، اور صحیح ہے، فساد برپا کر کے لوگوں کی جان مال املاک ہر چیز کو تباہ و برباد کیا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ اس کے بعد سالوں لگے ہیں اگلوں کو پنپنے میں دوبارہ، اور اس کے بعد بھی ان کو جو حقوق اگلوں نے دیے ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ رائٹس ان کو ایسے دیے کہ ان کو رعایا کے حقوق کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا، غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا انہوں نے۔ حضرت جب آپ فتح کرنے کے بعد فرما رہے ہیں نا، یہاں تو before winning there is a philosophy, everything is fair in love and war۔ الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فاسد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو اس کے معزز لوگ ہیں ان معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ رہا ہے فاتحین عالم کا۔ اب آئیے اس سینیریو کو آپ ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتگان، آپ کے غلام، آپ کے جانثار، بالخصوص امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انداز دیکھیے کہ یہ دیکھیں ایک سلسلہ چلا ہے فتوحات کا، فتح پہ فتح، 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 تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل، یہ اتنا بڑا ایریا ہے، اتنا بڑا جغرافیہ جو ہے یہ فتح کر لیا ہے۔ ان میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر آپ یہ دکھا سکیں کہ یہاں ظلم کیا گیا۔ جتنی ضرورت تھی فتح و شکست کے لیے، جو ضروری اقدامات ہیں، بہرحال جنگ تو جنگ ہی ہوتی ہے نا، اتنا ہی اقدام کیا گیا، اور اس اقدام کے اندر بھی ہر طرح کی رعایت ملوز رکھی گئی، جس کا تعلق رحمت کے ساتھ، جس کا تعلق شفقت کے ساتھ کہ دین رحمت ہے اسلام،
اور رسول رحمت ہیں، رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے غلام بھی جو ہے وہ رحمت بن کر ہی آئے ہیں، اور وہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جو جہاد ہوا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ ہوا ہے، وہ بھی در حقیقت رحمت ہی تھا نظام عالم کو قائم کرنے کے لیے۔ وہ جو وہاں نقض امن ہوا تھا، اس نقض امن کو دور کر کے امن قائم کرنے کے لیے ہی سب کچھ ہوا۔ ظاہر اس کی داغ بیل اور بنیاد ڈل چکی تھی آپ کے آقا و مولا کی جانب بالکل، سے، اور آپ کو اس کو قائم بالکل رکھنا۔ ان کے وصایا بھی یہی تھے، نصیحتیں بھی یہی تھیں، وصیتیں بھی یہی تھی، تو آپ نے قائم رکھا۔ جہاں کہیں آپ نے علاقہ فتح کیا ہے تو اس کے بعد جو اس کے بعد امان دی گئی ہے، وہ امان بھی دی گئی، اور باقاعدہ جو معاہدات ہوئے جس کے ساتھ، چاہے بیت المقدس کی فتح ہو یا آذربائیجان کی فتح ہو یا دیگر ممالک کی، جرجان کی ہو، یا جہاں جہاں بھی فتوحات ہوئی ہیں، بادنطینی ایریا ہو، جتنے بھی ہوئے ہیں، سب میں جہاں جہاں آپ نے معاہدات فرمائے ہیں تو وہاں کیا، ان معاہدات کے اندر آپ کو یہ الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ سب میں ملیں گے: الامان علی انفسہم و اموالہم و مللہم و شرائعہم، کہ ان کے مالوں کو امان حاصل ہے، ان کی جانوں کو امان حاصل ہے، ان کی شرائع کو، شریعتوں کو امان حاصل ہے، ان کی ملتوں کو امان حاصل ہے۔ یعنی یہی معاملہ ہوتا ہے نا، کسی کی آزادی کے لیے، کسی کی جو شخصی آزادی کی بات ہے، یعنی اس کو اپنے مذہبی امور میں آزادی حاصل ہو، اس میں کوئی دست اندازی نہ ہو، اسی طرح اس کو اپنے مال کے معاملے میں آزادی حاصل ہو، یہی نا حفظ نفس ہے، حفظ مال ہے، مقاصد شرع میں سے بھی ہے نا، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عرض، حفظ آبرو، جو ہے یہ ساری چیزیں ملوث رکھی گئی ہیں، اور سب کو باقاعدہ یہ امان دی گئی۔ جہاں ان کی مذہبی عمارتیں تھیں، باقاعدہ فرما دیا گیا کہ ان کی کسی مذہبی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور کسی کی مذہبی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی کے مذہبی شعائر کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان کے کسی بھی مذہبی شعار میں تبدیلی نہیں کی گئی، اور اس حد تک اس کو ملوث رکھا گیا کہ جیسے بیت المقدس کا معاملہ تھا تو وہاں پر چونکہ عیسائی جو ہے، ان کا یہودیوں کے بارے میں یہ خیال تھا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دی ہے، جو ان کا باطل خیال ہے، لیکن چونکہ ان کی یہ مذہبی فکر تھی تو ان کی رعایت سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہودی ہیں وہ اس ایریے میں نہیں رہیں گے، ان کو الگ سے ایریا دیا، اس ایریے میں نہیں رہیں گے، ان کو الگ سے ایریا دیا۔ اور یہ جو جزیہ نافذ کیا گیا، جو اگلوں نے جزیہ دیا، تو بہت سارے لوگ چین بجبی ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو جزیہ لیتے ہیں آپ لوگ، مسلمانوں سے نہیں لیا اور کفار سے لیا۔ آپ یہ دیکھیں، مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی گئی، کفار سے وصول نہیں کی گئی، تو کہیں نہ کہیں تو مساوی سلوک ہوگا نا۔ دوسرا جزیہ اسی لیے لیا، جزیہ اسی لیے لیا گیا، جزیہ لینے کی وجہ تھی کہ بھائی جب آپ ہمارا مذہب قبول نہیں کر رہے لیکن ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ کی جان کی پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ کی آبرو کی پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ کی مال کی پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ کے مذہب کی آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، جب تک آپ ہماری ڈومین میں کچھ نہیں کریں گے ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، تو ریاست اس پروٹیکشن کا معاوضہ لے رہی ہے جس کو جزیہ کہا جا رہا ہے۔ ان دا وے وی کین سے کہ اسٹیٹ کی جو پروٹیکشن، اسٹیٹ کی سروسز ہیں، بالکل، تو یہ آپ اس کو آج کل آپ اس کو جدید اصطلاح میں ٹیکس کہہ لیں، تو جیسے ٹیکسز لوگ پے کر رہے ہیں، تو اس کو کسی طرح بھی ظلم سے نہیں جوڑا جا سکتا، کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شخصی یا مذہبی آزادی میں کوئی دست اندازی کی گئی ہے۔ کوئی جتنی آزادی دی جا سکتی ہے کسی مفتوح قوم کو، وہ آزادی کی سنہری مثال قائم کر کے دی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، حضور جان عالم علیہ السلام نے، آپ کے تمام تربیت یافتگان نے۔ کیا بات ہے مصعب، میں قبلہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے یہودیوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، ظاہر ہے باوجود کے کہ آپ مفتوحہ علاقے تھے، آپ ان پہ فاتح تھے، پھر بھی ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کی ذمہ داری لی، ایک طرف جزیہ سوال اٹھا تو دوسری طرف زکوٰۃ۔ اب اقلیتوں اور ذمیوں کے لیے آپ نے اس کے سوا اور کیا کیا اقدامات کیے حضرت عمر نے اپنے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ اسلام سے پہلے جو غیر قومیں ہوا کرتی تھیں، جسے ہم اپنی اصطلاح کے اندر ذمی جس طرح کہہ رہے ہیں، تو دنیا کی بڑی بڑی جو ریاستیں موجود تھیں، ان کے اندر جو غیر قومیں تھیں وہ کبھی بھی غیر قوموں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا کہ ان کو برابر کی سیولائزیشن مانا جاتا ہو، اور اپنی رعایا کو غلامی کا تھا ان کے لیے، غلاموں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یعنی وہ اپنی جو ان کی مملکتیں، جو ملکیت میں جو چیزیں ہوا کرتی تھی، ان کی بھی مالکانہ حقوق نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ کیفیت ان کے ساتھ اسلام سے پہلے ہوا کرتی تھی، اور اسلام کا جو ذرعی اصول اور جو ذرعی دور آیا، اس کے اندر جہاں اسلام نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے، اس کی عملی شکل اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بھی اس اثر کو اپنے دور حکومت کے اندر عملی طور پہ دکھایا ہے۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زرعی دور ہے اس کے اندر جو اقلیتیں ہیں اور جو ذمی ہیں ان کے متعلق آپ یہ سب سے پہلے بات جان لیں کہ انہیں برابر کی سویلائزیشن کے حقوق حاصل تھے. یعنی جو مسلمانوں کے حقوق تھے اسی طرح کی سویلائزیشن شہری حقوق جسے کہتے ہیں وہ ذمیوں کے بھی حاصل تھے. جس طرح مسلمانوں کو کاروبار کرنے کی آزادی تھی ذمیوں کو کاروبار کرنے کی آزادی تھی. جس طرح مسلمانوں کو جائیداد خریدنے کی آزادی تھی ذمی بھی اپنی جائیدادیں رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے جس طرح مسلمانوں کی عزتیں محفوظ تھیں ذمیوں کی عزتیں محفوظ تھیں. بالکل اسی انداز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمیوں کے لیے باقاعدہ وہ ذمی جو بوڑھے ہو جاتے تھے اپاہج ہو جاتے تھے معذور ہو جاتے تھے اور جزیہ ادا کرنے کے لائق نہیں رہتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کے جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا بلکہ بیت المال سے جس طرح مسلمانوں کے لیے نفقہ جاری کیا جاتا تھا اس طرح ان ذمیوں کے لیے بھی بیت المال سے نفقہ جاری کیا جاتا تھا. ایسا کسی دور حکومت میں نظر نہیں آیا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمیوں کے تحفظ کے لیے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان حکومت کے زیر اثر رہنا چاہتا ہے اسلامی حکومت کے زیر اثر رہنا چاہتا ہے رہے یہاں پر اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اور جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں اس کو بھی جانے کی آزادی ہے. ایسا نہیں کہ قدغن لگا دی گئی جی اپنا مال بھی چھوڑ کر جاؤ یہ زمینیں بھی یہاں پر چھوڑ کر یہ ساری چیزیں یہاں پر چھوڑو اس کے بعد چلے جاؤ. ایسا نہیں تھا بلکہ جو جانا چاہتا تھا اس کو جانے کی بھی آزادی حاصل تھی. پھر وہ لوگ ذمیوں کے اندر جو کبھی شورش برپا کر دیں جو اسلامی ریاست کے خلاف کبھی کھڑے ہو جائیں تو ایسا نہیں تھا کہ بس ان کو قتل عام کر دیا جائے بلکہ توقعات بھی تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا. جی بالکل اور کرتے بھی تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کے جو والی ہوا کرتے تھے جو گورنرز ہوا کرتے تھے ان کو قتل عام کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں کہتے ان کو مہلت دو ان کو موقع دو. اگر یہ اسلامی حکومت کے زیر اثر رہنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے زیر اثر رہیں اور وہ امن اور سکون کا جو پھل یہ حاصل کر رہے ہیں اس کو حاصل کرتے رہیں. اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو امن اور سکون کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں یعنی ہجرت کر جانے کی ہجرت کر جائیں یہاں سے. اسلامی ریاست کے اندر فتنہ و فساد ہرگز پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا پروٹوکول ان کو دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ان کا دشمن ان پر چڑھائی کرتا تھا تو ان کو لڑنے کے لیے اپنی تلوار نہیں نکالنی پڑتی تھی مسلمان ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور سیدنا عمر فاروق ایسا کہاں ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا پیار اتنی محبت اتنا پروٹوکول انہیں دیا کہ جب جنگ یرموک کے لیے نکلنے کی باری آئی اور مسلمان فوجیں جنگ کے لیے نکل رہی تھی تو باقاعدہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ آپ کی جانیں پیاری ہیں. جو امن و سکون ہمیں آپ سے ملا ہے ایسا امن و سکون ہمیں کہیں سے حاصل نہیں ہوا. جو یہودی تھے وہ تورات اٹھا کر قسم کھاتے تھے کہ ہم رومیوں کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے بے فکر ہو کے یہاں سے جائیے. تو یہ کیفیات اور یہ پھل یہ ثمرہ ذمیوں نے اقلیتوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات سے حاصل کیا. کیا اچھی بات ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین ایک بریک کے بعد انشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے مہمان ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ نوجوان فرزند پاکستان دنیا بھر میں ان کے معترف بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں محمد زہیب اشرفی. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کیسی خدمات ہیں کہ ایک شخص غالب آ کر بھی صلح کر رہا ہے. اور یہ سیرت ہمیں جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بدرجہ اتم ملتی ہے دیکھنے میں آتی ہے. اچھا پھر اغیار نے بھی جب اس فلسفی کو اپنایا تو انہوں نے یہی کہا forgive the people without their apology. اور یہ کیوں کہا گیا یہ ایسے ہی مواقع پر رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ کیریکٹر وہ ٹرانسپیرنٹ کیریکٹر وہ پرفارمنس دی ہے رسول اللہ نے جو کوئی دے نہیں سکتا جنگ میں فتح کے بعد. یعنی آج بھی اگر میں بزور طاقت کسی سے بدلہ لے لوں اور کامیاب ہو جاؤں تو میں اس کے ساتھ صلہ رحمی یا خندہ پیشانی سے پیش نہیں آؤں گا بلکہ گن گن کے اپنے تمام تر بدلے لوں گا. مگر اسلام نے کیا روشن دلیل اور مثال پیش کی ہے کہ آج اغیار بھی عمر لاء کی بات کرنے پر مجبور ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی ہستی کی جناب میں خراج پیش کیا جا رہا ہے اور ان سے بھی بڑی ہستی یعنی بعد از خدا بزرگ جو ہیں بس ان کی بارگاہ میں کیونکہ عمر کے بھی سردار عمر ہمارے سردار ہیں اور عمر کے سردار رسول اللہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ملک پاکستان کے ایک ہمارے آپ کے سب کے چہیتے ساتھ ثنا خاں اور بہت ماشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں محمد زہیب اشرفی. آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت رسول مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت
سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پیر نصیر کے کلام کا صرف ایک شعر جلدی سے اگر حضرت عمر کو میں سامنے رکھ کے یہ سننا چاہتا ہوں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جبین تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان، خدا کے واسطے اب کھول ہم پہ باب عطا،
جو دیر سے تیری محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ مفتی اسد نوید نیازی صاحب، میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر بات کر رہا ہوں اور اس دور کے اقدامات پہ بات کر رہا ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام تو پیش کیا ہی کیا، لیکن ان کی کفالت اور پرورش کا بھی ایک معقول نظام دور فاروقی میں پیش کیا گیا۔ فرمائیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا فاروق اعظم کو آپ ذہن میں رکھیے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، ارم جنت کو کہتے ہیں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ کیا کہنے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور کے تربیت یافتگان، حضور کے غلام اور بالخصوص امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا و مولانا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کہنے۔ تو اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ اچھا، یہ اصل میں ہم اس وجہ سے کر دیتے ہیں، یہ بھی میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ بعض اوقات جو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بھی ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہو، کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں حضور جان عالم علیہ السلام کے صدقے طفیل، تو ان سے محبت یہ بھی ہم سے دینی تقاضا ہے، شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم ان اللہ والوں سے محبت کریں۔ تو یہ جو ہم کبھی اس طرح جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں، یہ ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں بھی ان کی محبت قائم رہے، برقرار رہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے قلب میں بھی ان اللہ والوں کی محبت راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور ان کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو اقدامات فرمائے ہیں تعلیم کے لیے، آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم جیسا عبقری آدمی، آپ جیسا جینیس آدمی، وہ اور ایسا منتظم کہ جس کی فہم و فراست، دانشوری اور حسن سیاست کا سکہ عالم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی جو شعر پڑا، جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، تو یہ جبینیں چمک رہی ہیں تاریخ پہ، تاریخ کی جبین پہ فاروق اعظم کا نام چمک رہا ہے، جبین تاریخ پہ فاروق اعظم کا نام چمک رہا ہے۔ تو ویسی تو نہیں چمک رہا، انہوں نے کیا کیا اقدامات اس کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ بریلینٹ پرفارمنس اس کو کہتے ہیں نا، اس کی اعلیٰ مثال، سب سے اعلیٰ مثال جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم نے۔ تو آپ نے انتظامات، آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل تقریباً جو اس پہ حکومت کی ہے، تو ویسے تو نہیں کر لی۔ جرأت و شجاعت کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم کا، تربیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک آپ کی مکمل زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فرم گرپ نظر آتی ہے، آپ کی مضبوط گرپ نظر آتی ہے، سالڈ۔ آپ دیکھیں جو بھی مفتو کسی کو کرتا ہے، کوئی فاتح ہوتے ہیں، جب وہ حکومت کہیں کرتے ہیں تو شروع میں تو حکومت مضبوط ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بات نہیں رہتی، وہ دبدبہ نہیں رہتا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک، اول روز سے آخر روز تک ان کی جو گرپ ہے وہ اتنی مضبوط ہے، سالڈ، فرم اور سٹرکٹ جو ہے، اس کو کوئی کسی نے چیلنج نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا تھا۔ تو اس کے اندر بہت سارے عوامل تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی بھرپور کیا، مکاتب مقرر کیے۔ مدینہ منورہ میں جو آپ نے مکاتب بنائے تھے بچوں کے، صرف اس کے اندر ان مکاتب کے جو پڑھانے والے ہیں اور پڑھنے والے، ان کے لیے آپ نے کیا مقرر کیا؟ ماہوار وظیفہ مقرر کیا 15 درہم کا، یعنی ان کو تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ میں فرمایا کہ ان کو وظائف بھی دیے جائیں، تاکہ یہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں ہر طرف سے جی چھڑا کر اسی طرف یکسو ہو جائیں اور یہ تعلیم حاصل کریں۔ اس سے فروغ علم کا اندازہ لگائیے کہ ان میں جذبہ کیسا تھا، اور اس کے لیے وہ ان کو ان کی تنخواہ انہوں نے یہ مقرر کر دی، اور اس کے بعد بھی فقہ کی تعلیم کا انہوں نے اہتمام کیا، قرآن مجید کی تعلیم کا فاروق اعظم نے اہتمام کیا، لغت کی تعلیم کا فاروق اعظم نے اہتمام کیا، شعر کی تعلیم کا فاروق اعظم نے اہتمام کیا۔ یعنی جو اس وقت رائج علوم و فنون تھے، ساری بات ہے چونکہ مذہبی نظریے کی بنیاد پر حکومت ہے تو جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ تو مذہب کو ہی ہوگی، وہ قرآن و سنت کو ہوگی، اس کی تعلیم کو ہوگی، لیکن اس کے لیے جو دیگر علوم ہیں اس وقت کے رائج، اس سے بھی آپ نے دریغ نہیں کیا، اس سے بھی آپ نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا ان علوم و فنون کی ترویج و اشاعت میں بھی۔ جتنے اس وقت کے علوم تھے مروج، آپ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم ترقی کرے، آپ چاہتے تھے وہ علم حاصل کریں، باقاعدہ آپ ٹولیوں کی شکل میں مقرر کرتے رہیں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے، فقہ سکھانے کے لیے، اعراب سکھانے کے لیے، لغت سکھانے کے لیے، شعر سکھانے کے لیے۔ اور جو ان علوم میں جو خرابیاں تھیں، ان علوم میں خرابیوں سے مراد جیسے ادب کی بات کریں یا شعر کی بات کریں تو ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق باختہ ہیں، جو مخرب اخلاق ہیں، ان کو آپ نے پیوریفائی کر دیا، تطہیر کر دی، ان کی اہتمام کر دیا کہ بھئی دیکھو حجب کوئی نہیں کرے گا،
کسی کی برائی جس کو ہجو لوگ کہتے رہتے ہیں، درست لفظ حجو ہے، کسی کی حجو نہیں کرے گا، کوئی پتہ چلا حجو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور ایک شاعر کا تھا کہ بھئی یہ عادت سے باز نہیں آتا، اس شاعر کو کیا کیا انہوں نے، اس شاعر کو باقاعدہ پیسے دیے، فاروق ہے پیسے دے کر کہا کہ آئندہ کسی کی حجو نہیں کرنا۔ یعنی جہاں ایک طرف جو ہے وہ دے کے کہا کہ آئندہ کسی کی ایک برائی طرف نہیں، جو ہے یہ یعنی کمال ایک طرف یعنی کوڑے کا ڈر، انسان دو ہی چیزوں سے کرتا ہے نا، محرک دو چیزیں بنتی ہیں، یہ ایک سسٹم لالچ کی ٹرانسپیرنسی ہے نا، اور ایک خوف، ایک لالچ طمع اور ایک خوف، یہ دونوں چیزیں بڑا محرک ہیں انسان کو کسی چیز پر ابھارتی ہیں۔ تو خوف بھی کہ سزا ملے گی، اور جو ہے وہ طمع کیا کہ بھئی یہ حج کرتے کسی نہیں اگلے، بھئی قصیدے گاتے ہیں اگلوں کے، قصیدے گاتے ہیں تاکہ لوگ انعام و کرام دیں، انعام و کرام نہیں دیتے پھر اگلوں کی جو ہے حج کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے دے دیے کہ آپ آئندہ حج نہیں کرنا، اور اگر کوئی سزا بھی ملے گی۔ طمع کا پہلو بھی آ گیا اور خوف کا پہلو بھی آ گیا، اگلے کو روک دیا۔ اب وہ جو معاشرتی برائی تھی اس معاشرتی برائی کو ختم کر دیا، اس سے لوگ اس معاشرتی برائی سے دور ہو گئے۔ جو تعلیم و تربیت تھی، جو اس کی اچھی قدریں تھیں، اس علم کی، اس فن کی، ان اچھی قدروں کو آپ نے فروغ دے دیا، اور جگہ جگہ حفاظ قرآن مجید کے حفظ کا ایسا اہتمام کیا کہ آپ نے ایک دفعہ سعد بن نبی جب سارے فوجیوں سے کہا تھا کہ مجھے فوجیوں کو سکھانے کے لیے قرآن کے حافظ چاہیے بھیجو، تو سعد بن نبی وقاص نے وہاں سے بھیجا، گورنروں کو کہا تھا نا، انہوں نے بھیجا صرف میری فوج میں، میرے لشکر میں 300 حفاظ جمع ہو گئے، 300 صرف ایک اس میں، یعنی اتنا زیادہ آپ نے تعلیم کا اہتمام کیا اور سب کے باقاعدہ وظائف بھی مقرر فرمائے۔ تو ہر اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی مثالی ہے، آئیڈیل سٹیٹ کا جو سب سے بہترین تصور ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو وہ سیدنا مولانا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر اسی نے کرا کہ وہ تو حضور کے ساتھ مرج ہے، اس کو تو ہم یوں شمار کرتے ہیں کہ ان کا تو معاملہ حضور کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، ان پہ باقاعدہ سیریز ہوتی ہے، اور ہمارے سیریز بھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو دور خلافت ہے اس کو ہم تتمہ سمجھتے ہیں سرکار علیہ السلام کے ہی مبارک دور کا، اس لیے اس کو ہم ابھی الگ سے وہ نہیں کر رہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے سیدنا فاروق اعظم کا دور الگ سے، کہ یہاں سے یہ جو شخصی معاملہ شروع ہوا، شخصی فضیلت کا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور حکومت زرعی عالم کے لیے مثال، رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ماں، وہ ہرگز نہیں مرتا جس کا دل جو عشق زندہ ہو، جریدہ عالم پہ ہمارا نقش دوام ثبت ہے۔ یہ فاروق اعظم کی طرف سے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ناظرین ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے خیر مقدم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، اور فقر ایسا کہ دے قیصر و کسریٰ بھی گواہی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، حکم ایسا کہ فاروق اعظم کو کروڑوں سلام پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے، بلکہ اغیار کی جانب سے بھی، کیونکہ ہر مذہب کا آدمی عمر لاک کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے جناب عمر کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ منقبت بھی جناب بھائی زہیب اشرفی صاحب سے سماعت کریں گے ہم اور آپ۔ ابھی فی الوقت مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ قبلہ یہ جو آپ نے جتنی بھی فتوحات آپ کی ہوئیں ان کا جو ذکر ہے باقاعدہ طور پہ کیا جائے، ابھی تو ہم مفتوحہ علاقوں میں برسبیل تذکرہ بات کر رہے تھے، تو آپ کی جو فتوحات ہیں، جو نوآبادیات ہیں جہاں اسلام کا قیام ہوا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اقلیتوں اور ذمیوں کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کیا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کہا کہ جی یا آپ غلامی میں، تو ارشاد فرمائیے آپ کی فتوحات کے حوالے سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جہاں یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وہاں ہمیں ایک بات بڑی نظر آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق مراد رسول ہیں، جنہیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور وہ جو آپ کی شخصیت کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، جو طبیعت ہے، جو کیفیت ہے، جو جلال ہے، اور جو بصیرت ہے، جو آپ کی دانشمندی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اسے تو یہاں پر ہونا چاہیے۔ پھر جو سرکار نے جب مانگا ہے تو پھر حضور نے جس کو مانگا اس نے پھر اپنے آنے کا حق بھی ادا کر کے دکھایا۔ جہاں فتوحات کی بات کی جائے تو ایک کیفیت تو یہ نظر آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ جو دین ہے، اسلام ہے، وہ صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تو پوری دنیا کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی بن کے تشریف لے کر آئے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب دین کو رہتی دنیا تک آگے پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی کہ اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ رہتی دنیا تک جو علاقے ہیں، جو قومیں ہیں، جو آبادیاں ہیں، ان تک یہ تکبیر
اور یہ صدا پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد صحابہ کی جو حوصلے تھے وہ پست نہیں ہوئے، بلکہ حضور کی تربیت کی وجہ سے وہ اتنے بلند و بالا تھے کہ اب انہوں نے عرب کی جو حدود ہے اس سے آگے کی باہر نکل کر سفر کرنا شروع کیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سال کا تقریباً دور خلافت ہے، اس میں جب ہم نگاہ ڈالیں تو اسلام کا جو پرچم ہے وہ ہمیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب چاروں جہتوں کے اندر ہمیں اسلامی لشکر نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ خلافت ایک طرف تو جو مسلمان تھے ان کی تربیت کے لیے، ان کے بہترین نظم و نسق کے لیے، ان کی مینجمنٹ کے لیے وہ ہمیں مصروف عمل نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کا پیغام امن پہنچانے کے لیے، یعنی جو جہاد ہوا ہے یہ سارا کا سارا جہاد در حقیقت اسلام کا پیغام امن پہنچانے کے لیے تھا کہ وہاں جو لوگ انسانوں کے غلام بنے ہوئے تھے، لوگوں کے غلام بنے ہوئے تھے، انہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں غلام کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے جی بالکل، وداؤٹ اینی بینیفٹ۔ تو وہاں پر جو کیفیات رہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے اس میں عراق بھی فتح ہوا، ملک شام بھی فتح ہو رہا ہے جناب والا۔ اس زمانے کی جو 2 بڑی سپر پاورز تھی، روم اور فارس، بالکل فارس، یہ دونوں بڑی سپر پاورز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی ہیں۔ رومن امپائر مذاق بات ہے کیا؟ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہ بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ اپنے محلات کے اندر سکون سے نہیں سو سکتے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ باقاعدہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بندہ بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ جب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ آیا تو وہاں آ کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کا دربار کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بولا ان کو کوئی محل ویل نہیں ہے، ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ امیر المؤمنین وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہا کرتے ہیں۔ کہا اس وقت کہاں ملیں گے؟ کہا جی وہ ایک صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، امیر المؤمنین اس کو پکڑنے کے لیے گئے کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب وہ بندہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ سیدنا عمر فاروق اس شان کے ساتھ محو استراحت ہیں کہ سر کے نیچے اینٹ لگی ہوئی ہے اور وہ آرام سے سو رہے ہیں، آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ اس شخص کے خوف سے ہمارے بادشاہ کو محلوں میں نیند نہیں آتی اور یہ آرام سے کھلے میدان میں زمین پہ سو رہا ہے، بیٹھا ہی چٹائی پہ مگر عرش نشیں اس کا۔ یہ سرکار کے غلاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا روب اور دبدبہ کہ بیٹھے ہیں یہاں پر مگر وہاں تک ان کے نام سے وہ بادشاہ کانپا کرتے ہیں۔ تو اپنے زمانے کی بڑی بڑی سپر پاورز کو سیدنا عمر فاروق نے شکست دی ہے، اور آپ کے زمانے میں حضور کا وہ جو سراقہ بن مالک سے حضور نے وعدہ فرمایا تھا وہ بھی آپ کے زمانے میں پورا ہوا کہ جب وہاں سے کسرا کے کنگن آئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہاں ہیں سراقہ؟ میرے آقا نے کہا تھا نا کہ کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، تو سیدنا عمر فاروق نے سرکار کا وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، یہ سارے کے سارے علاقے سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے۔ قادسیہ کی جنگ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی، حتیٰ کہ جو ہمارے یہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ، یہ جو ساحلی علاقہ جاتے ہیں مکران، یہاں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکروں کو بھیجا ہے۔ تو یہ افریقہ کے اندر جو مصر ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا آپ دیکھیں، یہ تو ایک آپ نے پوری دنیا کا ہاتھ تھا کیونکہ ایک طرف مکران دوسری طرف افریقہ۔ میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بر اعظم ہیں یہ فتح صرف اور صرف جزیرہ نما عرب کے اندر نہیں بلکہ یہ بر اعظموں تک پھیلی ہے، اور یہ راستے کشادہ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویژن دینے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حوصلہ اور ہمت دینے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلی ہیں مدینہ منورہ سے، اور چہار دانگے عالم میں یہ صدائیں پھیلی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی، آپ کی جو حوصلہ مندی تھی، اور آپ نے جو مسلمانوں کو حوصلے عطا فرمائے، اس کی وجہ سے الحمدللہ 22 لاکھ مربع میل یہ اسلام کے زیر سایہ آیا ہے، یہاں پر امن پھیلا۔ اور پھر ایک سوال، ایک بات یہ کی جاتی تھی اسلام تلوار سے پھیلا، آپ ان 22 لاکھ مربع میل کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیدنا عمر فاروق نے جبراً کسی ایک شخص کو مسلمان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جو ذمیوں کے حقوق پہ ہم نے بات کی ہے، یہ ذمیوں کے حقوق پہ جو ہم نے بات کی ہے، اگر اس تلوار کے زور پر اسلام نے پھیلا ہوتا، نہ کوئی عیسائی بچتا، نہ کوئی یہودی بچتا، نہ کوئی پارسی بچتا، کوئی بھی نہیں بچتا، سب کے سب قتل کر دیے جاتے۔ تلوار بھی کیا، لیکن بس یہ دبدبہ ہوتا کہ عمر نے کہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز رسالت اور آپ کا جو طرز تبلیغ تھا اس کو مینو عن اس پہ عمل کر دکھایا،
اور یہ جو تلوار ہے اس کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا بلکہ عشق کے زور پر لوگوں کو دین کے اندر لے کر کیا آئے. بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ دکھا کر لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت داخل کی, پھر ان کی زبانوں نے بھی کلمہ پڑھا اور ان کے دل بھی اسلام کے لیے راغب ہو گئے. بہت خوب مفتی صاحب, جزاک اللہ. مفتی آپ کا شکریہ. آج ماشاءاللہ سیر حاصل کلام ہوا اور خوبصورت ماشاءاللہ. بلکہ ایک جملہ اگر عرض کروں, سیدنا عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل صرف زمین فتح نہیں کی, زمین میں رہنے والوں کی دلوں کو بھی فتح فرمایا. سبحان اللہ. اور آج تک دیکھیں, آج تک, اور دلوں کو فتح کرنے سے مراد طبقے جو ذمی اور اقلیت تھی وہ آج بھی مان رہی ہے. یہ دیکھ لیں کہ اثرات آج تک مرتب ہیں. اللہ اکبر. وہ طرز رسالت پر چلنے والے وہ شاہکار صحابی رسول کہ جن کی لیڈنگ ایبیلٹیز کو دنیا آج مانتی ہے, معترف ہے. خراج سلام ٹریبیوٹ حضرت عمر فاروق کو. اور دیجئے اجازت, بھائی زہیب اشرفی کی خوبصورت آواز میں حضرت عمر کو ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں. عقیدت کے سفر میں آپ بھی شریک ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے, جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے, علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے, علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے. انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی, انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی, رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے, رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے. عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا, عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا, وہ پایا حق سے روب و دبدبا فاروق اعظم نے, وہ پایا حق سے روب و دبدبا فاروق اعظم نے. اور جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم, جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم, لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے, لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے. دعائے مصطفیٰ سے دولت ایمان ملی ان کو, دعائے مصطفیٰ سے دولت ایمان ملی ان کو, ملا کس کو جو رتبہ لے لیا فاروق اعظم نے, ملا کس کو جو رتبہ لے لیا فاروق اعظم نے. جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے, علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم